یہ جو شراب، یہ جو نشہ ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شراب ام الخبائث ہے، سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب سارے برائیوں کی جڑ کیسے ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کو ایک لڑکے کے اوپر نظر پڑ گئی، لڑکے کے اوپر اس کو خواہش آ گئی، اس کا دل لگ گیا۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس لڑکے کو کسی بھی طرح بلا کر لاؤ، بہانہ بول کر، بہانہ بتا کر اس کو بلا کر لایا گیا۔ گھر کے اندر ایک کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرا کمرہ، 7 کمرے پار ہو گئے، دروازے بند کر دی، پورے دروازے بند کر دیے گئے، اور اس نوجوان سے کہا گیا کہ تم میری خواہش کو پوری کرو، میری ضرورت پوری کرو، میرے سے منہ کالا کرو۔ اس نے کہا کہ میں تو پاک آدمی ہوں، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، خدا سے ڈرنے والا ہوں، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر شراب پیو، یا تو یہ جو ایک نوجوان لڑکا وہاں کھڑا تھا کہا کہ اس کو قتل کرو۔ اس کو کیسے قتل کروں؟ قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے۔ یا شراب پیو، کہ میں شراب بھی نہیں پی سکتا، شراب پینا بھی حرام ہے۔ کہا کہ اگر 3 کاموں میں سے تم ایک کام بھی نہیں کرو گے، میں باہر جاؤں گی، آوازیں لگاؤں گی، لوگوں کو جمع کروں گی، کہوں گی کہ یہ نوجوان لڑکا میرے سے بدمعاشی کرنے کے لیے آیا، میرا منہ کالا کرنے کے لیے آیا، لوگوں میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ نوجوان لڑکا پھنس گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں زنا کروں گا بہت بڑا پاپ ہے، اس کو قتل کروں گا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے، چلو میں ایک کام کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، اللہ سے بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ پھر میں شراب ہی پی سکتا ہوں، قتل بھی نہیں کروں گا، زنا بھی نہیں کروں گا۔ اس کو شراب دے دی گئی، شراب پیا۔ اس نے کہا کہ اور پلاؤ، نشہ چڑھ گیا، اور پیا، اور پلاؤ، نشہ چڑھ گیا، اور پیا، شراب کے مستی میں آ گیا، نشے میں آ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ منہ کالا کروں گا، خواہش پوری کروں گا، شراب کے نشے میں آ کر۔ اس نے کہا کہ جب تک تجھے میں اپنے قریب آنے نہیں دوں گی، جب تک تو اس کو قتل نہیں کرے گا۔ تلوار اٹھایا، اس کو قتل کر دیا، اس کی گردن اس کے بدن سے الگ کر دیا گیا، ختم، اس کو قتل بھی کر دیا۔ اس کے بعد اس نے زنا بھی کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ وہ پہلے خدا سے ڈرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ زنا گناہ ہے، قتل کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے، قتل سے بچنے کے لیے شراب پی گیا، مگر شراب اس کو زنا بھی کروا دیا، قتل بھی کروا دیا۔ شراب سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ آج ہماری بچے جو جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے، جو نہ کام کے رہے، نہ کاروبار میں ان کا من لگتا ہے، نہ تجارت میں ان کا من، نہ نماز میں، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، ان کی اولاد پریشان، ماں باپ پریشان، بچے پریشان، ان کا گھرانہ پریشان، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے اڑوس پڑوسی بھی پریشان۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں پہ نظر رکھو، اپنے محلے پہ نظر رکھو، مسجدوں کے اماموں، ذمہ داروں، اپنے محلے پہ کوئی ہے ایسا شرابی، اس کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کے دوا کا انتظام کرو، اس سے پوچھو، اس کو سمجھاؤ، اسے اللہ کے گھر پہ لاؤ، اللہ کے گھر میں لا کے اسے سمجھاؤ، اس کے گھر کے حالات کو دیکھو۔ ہمارے کئی اولیاء، کئی اللہ والے ایسے بھی ہیں جو شرابیوں کے منہ دھویا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ میں اس کے منہ تو دھو سکتا ہوں، اس کے دل کو تو نہیں دھو سکتا۔ اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ پاک ان کے دلوں کو بھی دھو دے گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں خطاب کر رہے تھے، بیان دے رہے تھے شراب کے بارے میں۔ جب وہ بیان کر رہے تھے تو ایک شرابی کے کان میں آواز پڑ گئی، بھاگتا ہوا حضرت کے پاس آیا، حضرت اتنے سالوں سے میں تو شراب پیتا تھا، آج مجھے بات سمجھ میں آ گئی، تمہاری جو بات ہے میرے دل کو لگ گئی، حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ کہ حضرت میرا انتظار کون کریں گے؟
میری ماں میرا انتظار کرتی تھی، اب اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ کہیں پی کر کسی نالی میں پڑا ہوگا، اب میری ماں بھی انتظار کرنا چھوڑ دی، میرا باپ انتظار کرتا تھا میرا بیٹا آئے گا، اب میرا باپ بھی میرا انتظار نہیں کر رہا، اس کو بھی سمجھ میں آ گیا یہ سننے والا نہیں ہے، یہ سمجھنے والا نہیں ہے، میری اولاد میری انتظار کرتی تھی، ابو شام میں آئیں گے ہمارے لیے کچھ لائیں گے، نہ لے جانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے، نہ میں بچوں کے قریب جا سکتا ہوں، آج میری اولاد میری صورت دیکھنے کے واسطے بھی تیار نہیں ہے، میری بیوی میرا انتظار کرتی تھی کہ میرا شوہر آئے گا میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لا کے دے گا، آج میری بیوی کو بھی یقین ہو گیا میرا شوہر بھی آئے گا نہیں، کسی نالے میں پڑا ہوگا، اب میرے لیے انتظار کون کرے گا؟ اب کوئی میرا چہرہ دیکھنے والے بھی نہیں ہے، کوئی یہ سوچنے والے بھی نہیں ہے کہ کھایا کہ نہیں کھایا، میرے سے نفرت ہو گئی سارے لوگوں کو، اور سارے لوگ میرے پہ تانے مارتے ہیں کہ شرابی ہے، نالیوں میں پڑا رہتا ہے، اب میرا انتظار کون کریں گے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ تمہارا انتظار اللہ کی رحمت کر رہی ہے، روزانہ اللہ کی رحمت تمہیں آواز دے رہی ہے، اے اللہ کے بندے آج بھی تو اگر آ کر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا، اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگے گا، وہ خدا تمہیں معاف کرنے کے واسطے تیار ہے۔ جتنے لوگ جوا میں، شراب میں، زنا میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، یاد رکھو اس خدا کے دربار میں تم کو بھی جانا ہے، وہ خدا تمہارا انتظار کر رہا ہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی قبر بھی جہنم کا گڑھا بننے والی ہے، مرنے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا ہونا ہے، وہاں رونے سے کچھ نہیں آتا۔ آج دنیا تم سے نفرت تو کر رہی ہے، دنیا کو بنانے والا خدا تمہیں آواز دیتا ہے، آج بھی آؤ میرے دربار میں، مانگو، میں تمہارے مانگ کو پوری کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ جتنے بھی لوگ خدا کے نافرمان بنے وہ اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔